دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر، یعنی عمر کے ذریعہ سے، عمر ابن حشام یا عمر ابن الخطاب کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو پروردگار عالم نے انتخاب فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مکہ کے شمشیر زن لوگ جو تلوار چلانے کے ماہر تھے، ان کی دار الندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی اور ابو جہل نے وہاں کہا کہ کون ہے جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لے کر آئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقصد کے لیے اٹھے، ننگی تلوار لے کر وہ جا رہے تھے۔ تو اس وقت کسی نے پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ میں تو اس مقصد کے لیے نکلا ہوں۔ اس پوچھنے والے نے کہا ان کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، کیا ہوا؟ اس نے کہا تمہاری تو بہن اور بہنوئی بھی ان کے دامن غلامی سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ادھر کا ارادہ مؤخر کیا، اپنی ہمشیرہ کے گھر آئے، ان کا دروازہ بند تھا، اندر سے قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز جاں فضا ایسی تھی اللہ کے پاک کلام کی کہ وہ دل کی تہوں میں اترتی ہے۔ جب اندر دستک دی، دروازہ کھلا تو وہ اپنے بہنوئی پر حملہ آور ہوئے، بہن بچانے کے لیے آگے بڑھی، اس پر حملہ آور ہوئے۔ جو صحابی ان کو تعلیم دے رہے تھے ان کو انہوں نے چھپا دیا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، جو معلم بن کر حضور کی بارگاہ سے آئے تھے۔ میرے نوجوان، میرے بچے بہت کم جانتے ہوں گے کہ یہ اسلام کا بالکل ابتدائی دور ہے جب حضور علیہ السلام دار ارقم میں خفیہ تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ ان دونوں نے کو زخمی کیا اور پھر حضور کی وہ دعا کی قبولیت کے لمحات آ گئے اور اچانک کہنے لگے مجھے سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، جو آواز میں نے باہر سنی تھی وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا عمر تم تو ابھی حالت شرک میں ہو اور وہ اللہ کا پاک کلام ہے، اگر تم اسے سننا چاہتے ہو تو پہلے غسل کرو اور پھر غسل کرنے کے بعد پاکیزگی کے ساتھ آؤ اور آ کر اسے سنو اللہ کے پاک کلام کو۔ وہیں غسل کیا، غسل کرنے کے بعد وہ صحابی جو تھے ان کو باہر لایا گیا، انہوں نے قرآن حکیم کی آیات پڑھنی شروع کی تو حضور کی دعا رنگ لا چکی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو۔ چنانچہ یہ سارا قافلہ بن کر وہاں سے دار ارقم کی طرف روانہ ہوا۔ دار ارقم اوپر پہاڑی پر تھوڑا گھاٹی کے اوپر واقع تھا، وہاں سے اس کا انتخاب ہی اسی حکمت کے تحت کیا گیا تھا کہ نیچے سے آنے والے لوگوں کو اوپر سے بلندی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ ہیں اور دیگر چند صحابہ کرام ہیں۔ کسی نے اوپر سے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ یہ تو عمر آ رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ پریشانی کی ایک علامت تھی کہ عمر آ رہے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء اس قدر شجاع تھے، آپ نے بلند آواز سے کہا عمر اگر کسی اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے، اور کسی برے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر میری تلوار اس کا کام تمام کرے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو، عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے۔ کیونکہ حضور کی ذات والا شان تو اس بات سے باخبر تھی کہ مشیت الہی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کیا کہ آقا جب ہم سچے ہیں، حق پر ہیں، تو ہم چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ جب ہم ہی اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہمیں اپنی عبادت اللہ کے گھر میں کرنی چاہیے۔ یہ درخواست پیش کی اور کہا کہ ہم جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں ہم 2 قطاریں بنائیں گے، ایک قطار حضرت امیر حمزہ اس کے آگے آگے چلیں گے، دوسری قطار کے آگے میں ہوں گا، اگر کوئی مزاحم ہوتا ہے ہماری عبادت میں تو ہم اس کا کام تمام کریں گے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا، وہ آج بات نظر آ رہی ہے کہ جو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا
آج خود نگاہ مصطفیٰ کا شکار ہو گیا، اور آج وہ خود حضور کی طرف ہر اٹھنے والی میلی آنکھ کو ختم کرنے کا ارادہ، اس قدر یعنی قلب و ذہن میں تبدیلی آ گئی کہ پھر پیچھے سے جب چلے تھے تو ارادے کیا تھے اور آج ارادے کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا کہ اسلام کو اس طریقہ سے برکت طاقت عطا فرمائی، اور ایسا ہی ہوا کہ 2 قطاریں بنا کر دار ارقم سے نکلے، ایک کے آگے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہیں اور دوسرے کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آ کر مکہ مکرمہ میں عبادت۔ ابھی سارے مکہ کے قریش کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو وہ ہے جو اس میٹنگ میں ایجنڈا لے کر اٹھا تھا، حضور کی شہادت کا منصوبہ بنا تھا، لیکن یہ کیا ہوا؟ اب یہ اللہ رب العزت کا انتخاب تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے دین کی خدمت کے لیے حضور کی مانگی گئی دعاؤں کے نتیجہ میں اس شخصیت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا اور پسند کیا تھا۔